ارطغرل کا مقبرہ زور شہر کے علاقے بلجیک میں موجود ہے۔ یاد رہے یہ وہی علاقہ ہے جس پر ارطغرل نے حکومت کی تھی اور اسی علاقے میں آپ کچھ عرصہ سردار عالم مقرر ہوئے۔ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ بات طے ہے عثمان غازی کے دور میں یہ صرف ایک کچی قبر تھی۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ کو بتاؤں گا ارطغرل غازی کا مقبرہ کب تعمیر کیا گیا اور ارطغرل غازی کا مقبرہ کس نے بنایا اور سلطان محمد فاتح کون تھے۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ 14ویں صدی میں بنا دیا گیا تھا۔ 14ویں صدی میں آپ کی قبر کو چلیبی اول نے مقبرے میں بدل دیا۔ چلیبی سلطان محمد فاتح کا نک نیم تھا۔ چلیبی کے علاوہ سلطان محمد فاتح کرسچیا کے نام سے مشہور تھے۔ کرسچیا کا مطلب ہے سردار کا بیٹا۔ ارطغرل کا جو مقبرہ اب تعمیر کروایا گیا، اس پر جو آیت لکھی گئی وہ پہلے نہیں تھی۔ چھت پر آسمان کی تصویر تھی جو 3 جنگجو والی کائنات کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور دیواروں پر ایسی تصاویر تھی جو کہ سورج شجر حیات یعنی زندگی کا درخت اور زندگی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تاہم ان کی کھدائی جب کی گئی ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ غازی کا مقبرہ 3 بار تعمیر کروایا گیا اور اس کی اصل شکل تبدیل ہو گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اس کو پھر سے تعمیر کروایا اور اس میں ایک فارے کا بھی اضافہ کیا۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہیں۔ مقبرے کے بارے میں دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1919 سے 1922 کے درمیان لڑی جانے والی ترکی کی جنگ آزادی میں یونانی فوجوں نے سوت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یونانی کمانڈر جس کا نام سوفلیکس تھا، وہ مقبرے کے دروازے میں داخل ہوا اور کہا، اٹھو ارطغرل اور اس جگہ کو فوراً خالی کرو اور اپنی موجودہ اولاد کو ہمارے قہر سے بچا لو۔ اس سے ملتے جلتے واقعات تاریخ کئی بار دیکھ چکی ہے، جیسے برٹش جنرل نے سلطان صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر مار کر کہا کہ اٹھو ہم دوبارہ آ گئے ہیں، اور وہ گھوڑے پر ایسے سوار ہو کر استنبول شہر میں داخل ہوا جیسے سلطان محمد فاتح داخل ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات مسلمانوں سے نفرت منہ بولتا ثبوت ہے۔ یونانی فوجی کمانڈر نے ارطغرل کی قبر پر گولیاں برسائیں اور یونانی فوجی دستے نے بھی مقبرے پر گولیاں چلائیں۔ جب تک سوت پر قبضہ رہا انہوں نے اس مقبرے پر نشانہ بازی کی، اور اس دوران مقبرہ نشانہ بازی کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا، اور آج بھی جب دوبارہ اس مقبرے کو نئی شان و شوکت دی گئی ہے تو پھر بھی گولیوں کے سوراخوں کو ترکوں نے نہیں بھرا تاکہ انہیں یونانی فوجی سپاہیوں کی یہ جرات و جسارت یاد رہے۔ بلجیک اور سوت کو یونانی فوجیوں نے 3 بار فتح کیا تھا۔ پہلی بار 8 جنوری سے 11 جنوری 1921 تک، دوسری بار 24 مارچ سے 21 اپریل 1921 تک، اور تیسری بار 12 جولائی 1921 سے 6 ستمبر 1922 تک۔ مگر یہ بات سن کر شاید آپ لوگوں کو حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس ہو کہ فتح کے بعد سوت شہر کو 5 بار جلایا گیا تھا اور اس کے تمام یادگار اور نوادرات جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک تختی پر یونانی فوج کی نشانہ بازی کی گستاخیوں کی تفصیل درج ہے جو انہوں نے مقبرے پر گولیاں برسا کر کی تھی، جبکہ کمرے کے باہر ایک تختی پر ارطغرل غازی کی وصیت درج ہے۔ ارطغرل کے مقبرے کے بارے میں تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے قریبی دوست اور ولی تھے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اس کنویں میں جہاں ارطغرل کا قبیلہ پانی پیا کرتا تھا، اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس زہر سے فوری موت واقع نہیں ہوتی تھی، مگر قبیلے میں بیماریاں پھوٹ پڑی۔ یہ حالات دیکھ کر ارطغرل پریشان تھے، مگر وہ کوئی حل تلاش نہ کر سکے۔ ایک رات کو آپ اپنی تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھ کر سو گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ساتھ ہرے بھرے درخت اگنے لگے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے خاموشی سے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی، اور 3 دن کی کھدائی کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا، مگر انہوں نے روایت کے مطابق کسی کو بھی وہ پانی پلانے سے پہلے خود کو اور اپنے گھوڑوں کو پلایا، اور 3 دن تک وہ اور ان کے گھوڑے پانی پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبیلے کو ہدایت کی کہ آئندہ پانی اس کنویں سے لیا جائے، اور اسی طرح قبیلے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوا، اور اس پانی کی برکت سے زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اور انہوں نے اس کے متعلق اعلان کر دیا تھا کہ اس علاقے کے مسلمان اور غیر مسلم تمام اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ناظرین کرام اس سخاوت کے باعث بہت سے دیگر غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔